ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب ہی لگا، لیکن یہ خواب ہر روز اسے آنے لگا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص کو بلا کر اس سے بات کی جائے۔ اس نے اپنی کمپنی کے ایک ملازم سے کہا کہ وہ جو شخص ہماری کمپنی کے باہر پھل بیچتا ہے اس کا نمبر لا دو۔ اس بزنس مین نے اس شخص کو کال کری اور کال پر اس سے کہا کہ میں نے بار بار خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی آواز آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ تمہیں عمرہ کرا دیا جائے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ پھل بیچنے والا زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا حضور والا، میں تو ایک وقت کی نماز بھی نہیں ادا کرتا، نفلی عبادات تو چھوڑ دیجئے، جو فرائض ہیں میں تو وہ بھی ادا نہیں کرتا، میں طہارت کا خیال نہیں رکھتا، میں ایک گناہ گار انسان ہوں، کہاں عمرہ کہاں میں، آپ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ وہ بزنس مین کہنے لگا نہیں، میں حقیقتاً تمہیں عمرہ کرانا چاہتا ہوں، سارے اخراجات میرے ہوں گے، تم صرف راضی ہو جاؤ۔ بہت دیر بحث و تکرار کے بعد وہ شخص اس بات پر راضی ہوا کہ میں عمرہ کرنے تو جاؤں گا لیکن آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ چنانچہ ایک تاریخ طے ہو گئی اور اس تاریخ کو وہ بزنس مین اور وہ پھل فروش دونوں ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے میقات پہنچے، وہاں احرام باندھا اور پھر حرم کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ حرم میں پہنچے، طواف کعبہ کیا، مقام ابراہیم کے پاس نوافل ادا کی، سعی کی اور اس کے بعد سر منڈوایا۔ یوں ان دونوں کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ جب وہ بزنس مین اور پھل فروش حرم سے باہر آ رہے تھے تو اس پھل فروش نے اجازت مانگی، کہنے لگا کہ نہ جانے زندگی میں دوبارہ عمرہ کرنے کی استطاعت ہو، طاقت ہو، یہ موقع ملے نہ ملے، میں چاہتا ہوں کہ حرم چھوڑنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لوں، کہ یہ میرے لیے سعادت ہوگی اور یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ بزنس مین نے کیا کہنا تھا، اس نے کہا بالکل اجازت ہے، 2 کیا 4 ادا کر لو۔ چنانچہ اس پھل فروش نے حرم کی حدود میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، تلاوت کری، رکوع میں گیا اور پھر سجدہ ادا کیا۔ وقت کے ساتھ اس کا سجدہ طویل ہوتا گیا اور اتنا طویل ہو گیا کہ بزنس مین کو تشویش ہونے لگی۔ اس نے جب اسے ہلایا تو اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ اس پھل فروش کی روح حرم کعبہ میں پرواز کر چکی تھی اور اس مقدس سرزمین پر، اس مقدس مقام پر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جب اس بزنس مین نے یہ منظر دیکھا تو اش کر اٹھا، کہنے لگا کہ اے ربی، اے پروردگار، اے میرے مالک، یہ تو کتنی حسین موت ہے، اس کی تو میں بھی تمنا کرتا ہوں، گو کہ میرے پاس اربوں روپے ہے لیکن ایسی موت آئے، یہی میری خواہش ہے۔ بہرحال وہ ایک پھل فروش تھا، غریب تھا۔ اس بزنس مین نے اس کے گھر کے تمام اخراجات اپنی ذمہ لے لیے۔ اس کی ایک بیوی تھی، ایک بیٹا تھا۔ وہ جب وطن لوٹا بزنس مین تو اس کے گھر گیا، اس کی بیوی سے ملاقات ہوئی اور پوچھنے لگا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے تجسس ہے کہ یہ ایک گناہ گار شخص تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میرے خواب میں یہ ڈالا کہ اسے عمرہ کراؤ اور اللہ تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ایک گناہ گار شخص تھا، لیکن اس کی ایک عادت ایسی تھی جو مجھے بھی پسند تھی اور شاید وہی عادت رب کو بھی پسند آ گئی ہو۔ وہ عادت یہ تھی کہ جب بھی بازار سے کوئی چیز خرید کے لاتا، کوئی کھانے پینے کا سامان خریدتا، کوئی سودا سلف لے کے آتا، تو ہمارے گھر کے برابر میں جو گھر ہے وہاں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کا خاوند مر چکا ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ گھر میں فاقوں کی کیفیت رہتی ہے، تو میرا شوہر جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے آتا تو جتنی اپنے گھر کے لیے لاتا اتنی ہی اس گھر کے لیے بھی لاتا اور اس گھر کے باہر رکھ کر زور سے آواز لگاتا کہ اے فلاں عورت، تمہارے گھر کے باہر یہ کھانے کی چیز پڑی ہوئی ہے، اور اپنے گھر میں آ جاتا۔ وہ عورت دروازہ کھولتی، اس چیز کو اٹھاتی، آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی کہ اے میرے مالک، تو نے آج بھی میرا بھرم رکھا، تو نے آج بھی میرے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیا، تو نے آج بھی رزق کا اہتمام، انتظام، انصرام کر دیا ہے۔ اے پروردگار عالم،
جس نیک بندے نے یہ نیک عمل کیا ہے، اے میرے رب اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ شاید اس کی یہی دعا تھی کہ جس کی وجہ سے میرا شوہر حرم کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔